بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا کسی کو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے حبیب نے 4 چیزوں کو بیان کیا کہ لیس المؤمن، مومن کے اندر 4 چیزیں نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ لیس المؤمن بالطعان، تانا نہیں دیتا وہ، مومن تانا نہیں دیتا۔ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، عیب ہے، اس کا تانا اس کو نہیں دیتا کہ تو اس طرح ہے، تو میرے سامنے گل کرنا ہے، آپ تو کی ہے، تیرے اندر فلاں کمی ہے، تو اس طرح ہے، تو اس طرح کرنا ہے۔ اس کو تانا دینا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تو اس کی عزت پر حرف لانا اس کو شریعت نے منع کیا۔ ہاں، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، ہمدردانہ بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ اس کو بتانا، لیکن وہ بھی تنہائی کے اندر، اکیلے، اس کو اکیلا کیا جائے، تنہا ہو، دوسرا بندہ نہ سن رہا ہو، اس کو بتایا جائے کہ بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ نقص، اس کو دور کر دے، پھر تو ہے اس کی ہمدردی۔ لیکن لوگوں کے سامنے اگر 2-4 بندے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اس کو ذکر کر رہا ہے، وہ تو اس طرح تیرے اندر یہ کمی، یا تو فلاں کم کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تانا دینا کسی بھی بات کا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ لیس المؤمن بالطعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہ آئینے کے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ، شیشہ، آئینہ، جس کے اندر انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے۔ حضور فرما رہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں 2 چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک اس لیے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جس طرح ایک شیشے کے اندر انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنا جسم دیکھتا ہے، تو اس شیشے کے اندر انسان کے جسم، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر کوئی جو نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، وہ شیشے کے اندر اس کو نظر آ جاتا ہے۔ انسان جب چہرہ دیکھتا ہے، چہرے پر کوئی دبا ہے، دائیاں ہے، اور کوئی کمی ہے، عیب ہے، نقص ہے، تو شیشے کے اندر نظر آ جاتا ہے، انسان دیکھتا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جب ایک مومن، حقیقی مومن بھائی چارہ وہ ہوگا کہ جو اس کے عیب اس کو بتائے گا، اس کے عیب اس کو بتائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ دوستی تو ہے، یاری ہے، یاری دوستی بڑی ہے، میرا فلاں بڑا پکا یار ہے، فلاں دوست ہے، لیکن وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث ہے، کسی غلط کاری کے اندر ملوث ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دلاتے اس کی۔ یار بھائی تو میرا دوست ہے، تیری دنیا نہ خراب ہو جائے، تیری آخرت نہ خراب ہو جائے، تیری عزت نہ خراب ہو، چاہیے تو یہ حقیقی دوست وہ ہے کہ اس کی عزت کا خیال کرے، اس کو کہنے میں سمجھائے بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، تو یہ کام نہ کر، تیری عزت کے خلاف ہے، تیری دنیا آخرت کے خلاف ہے۔ لیکن یاری دوستی بڑی ہے، لیکن کسی غلط کام سے روکنا نہیں ہے، وہ کیسی یاری دوستی ہے؟ وہ کیسی یاری دوستی ہے کہ انسان اس کا اپنے یار دوست بھائی کا جو اس کو غلط رستے پر جا رہا ہے، نقصان والے رستے کی طرف جا رہا ہے، تباہی والے رستے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو وہ روکتا ہی نہیں ہے، اس کو روکتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں اس کو۔ اللہ کے بھی فرما رہے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ مومن کے اندر اپنی عیب اس کو نظر آئے، وہ دکھائے اس کو، بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کر۔ دنیا کے اندر بھی زینت رسوائی کا سبب ہے، آخرت کے اندر ہے ہی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا اس لیے کہا حضور نے کہ اس ایک مومن دوسرے مومن کو اس کے عیب بتاتا ہے، جس طرح شیشہ
انسان کے عیب بتاتا ہے نا، سارے کے سارے شیشے چھپاتا تو نہیں ہے، تو چہرے کے اندر جو بھی کمی شیشے چھپاتا ہے وہ تو سامنے بتا دیتا ہے، ہر چیز سامنے کرتا ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرا ناک ٹیڑھا ہے، تیری آنکھ اس طرح ہے، تیرا دردب ہے، تیرا فلاں اس طرح ہے، وہ تھوڑا کھول کے بتاتا ہے، چاہے انسان راضی ہو ناراض ہو، چاہے انسان راضی ہو یا ناراض ہو، چہرہ تو دکھانا ہی دکھانا ہے، چہرہ تو دکھا رہا ہے شیشہ، اس کے ایک بتا رہا ہے، نقص بتا رہا ہے اس کا، ایک اس لیے، اور دوسرا حکیم الامت مولانا اشرف گنج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بھی حضور نے فرمایا المؤمن براۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ جس وقت انسان آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر اس کی جو کمی کوتاہی یا نقص عیب شیشہ جب بتاتا ہے تو وہ شیشہ صرف اسی کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا، وہ شیشہ صرف اسی کو بتاتا ہے، وہ شیشہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ کبھی وہ کہ شیشہ دوسرے کو بتا کر کے آپ دیکھو اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے چہرے کے اندر یہ عیب ہے، اس کے جسم کے اندر یہ کمی ہے، شیشے کے سامنے جو کھڑا ہے صرف شیشہ اسی کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ اسی لیے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، کہ جب مومن دوسرے مومن کو اس کا عیب یا نقص بتائے تو صرف اسی کو بتائے، دوسرے کو نہ بتائے، دوسرے کو نہ بتائے، یہ ایک مومن ہے، یہ اس کا بھائی چارہ ہے۔ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، اس کے عیب دوسروں کو نہیں بتاتا، صرف اسی کو بتاتا ہے، وہ بھی تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ آج یاری دوستی بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، لیکن اس کے عیب پورے محلے کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، دوسرے دوستوں کے سامنے اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، وہ کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی یاری دوستی ہے، وہ کیسا مومن ہے کہ اپنے دوست کے، اپنے بھائی کے عیب نقص دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کو ذل و رسوا کر رہا ہے، اس کے لیے تانے کا سبب بن رہا ہے۔ حضور تو فرما رہے کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن کو وقت تانا نہیں دیتا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، تانا نہیں دیتا کسی بات کا، یہ ایک مومن کی نشانی اللہ کے حبیب نے بتائی۔ کیوں؟ تانا دینے سے، لوگوں کے سامنے ذلت رسوائی کا سامان بنانے سے اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے، اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے، اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ولا باللعان، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، ایک تو تانا دینے والا نہیں ہوتا مومن، اور دوسرا ولا باللعان، لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ دوسری علامت کیا بتائی کہ مومن دوسرے مومن پر لعنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے بددعا بھی نہیں کرتا، لعنت نہیں کرتا اس پر۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ ولا الفاحش، مومن فحاشی کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا بھی نہیں ہوتا، فحاشی، بے حیائی کے کام، گناہ کے کام کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا۔ ولا البذی، اور بدگوئی، بد اخلاق بھی نہیں ہوتا، اپنی زبان سے بدگوئی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹے پر شفقت نہیں، بڑے کا ادب نہیں، بڑا کوئی بھی ہے، چاہے وہ اس کا چچا، ماموں، دادا، نانا ہے، کوئی محلے دار ہے، برادری والا ہے، گاؤں کا ہے، بڑا کوئی بھی ہے، ہر ایک بڑے کا احترام کیا جائے، ہر ایک بڑے کا احترام کیا جائے۔ آج ہمارا جو اپنا قریبی ہوتا ہے، چچا، ماموں، باپ، دادا، اس کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن دوسرا پڑوسی ہے، محلے کا ہے، اس کے احترام کا نہیں پتا ہمیں کہ وہ بھی بڑا ہے۔ حضور نے رشتے کا ذکر ہی نہیں کیا، رشتے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، کہ جو اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا،
یرحم صغیرنا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ولا البذی، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا، بدگوئی نہیں کرتا، اور با اخلاق، اخلاق کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا جب نبی بنا کر کہ جا فرعون کے پاس، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، لیکن کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، قولا لینا، نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تم نے فرعون کے ساتھ۔ آج کا کوئی مصلح، اصلاح کرنے والا مبلغ موسیٰ سے بڑا کوئی مبلغ تو نہیں ہو سکتا، آج کا ہمارا مخاطب موسیٰ سے بڑا کوئی، فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کر لیکن اس کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، اس کو جو دعوت دینی ہے، وہ بھی کس طرح کرنی ہے، نرمی کے ساتھ۔ فرعون جیسے بندے کے بارے میں، فرعون جیسے آدمی کے بارے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جا کر لیکن نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی، بدگوئی، بد کلامی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ۔ ولل بذی، ایمان والا وہ کیا نہیں ہوتا، بدگو نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ چار چیزیں جو اللہ کے حبیب نے فرمائی، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ ایک مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحاشی کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی، بد اخلاق ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان چاروں چیزوں کا تعلق انسان کی عزت اور حرمت کے ساتھ ہے، انسان کی عزت اور حرمت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک انسان بلکہ ایک مسلمان مومن کی عزت اور احترام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ میرا مخالف مد مقابل کو اس کی بے عزت کے تیا پانچا کر دوں، وہ چاہے جس طرح سے رسوا ہو جائے، لیکن نہیں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور کا ایک امتی ہونے کی نسبت سے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا دن ہے، آج عرفہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حرم ہے، حرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ؟ صحابہ نے کیا کہا؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کیونکہ وہ حج کے دن تھے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ تینوں چیزیں حرمت والی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تین چیزیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، ان تین چیزوں کو بھی حرام کر دیا دوسرے مسلمان پر۔ جس طرح یہ تین جگہ، یہ دن، یہ جگہ، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمان کی تین چیزیں بھی کیا ہے؟ حرمت والی ہیں۔ جس طرح ان کے خلاف، ان کی حرمت کے خلاف کرنا حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی بے حرمتی بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ کیا ہے سامنے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ بتا، اس سے بھی زیادہ کوئی حرمت، کوئی تقدس والی چیز ہے؟ خانہ کعبہ کے بارے میں پوچھے، جو پوری دنیا کا سینٹر مرکز ہے،
جس کی طرف منہ کر کے پورا عالم اسلام نماز پڑھتا ہے، جس کا طواف کرنے کے لیے پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں جاتے، جس جگہ صبح سے شام تک ہزاروں فرشتے روزانہ آسمان سے آ کر اس کا طواف کرتے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے وہاں، اور 24 گھنٹے وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور بالکل بعینی ہی اسی کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر ساتوں آسمان کے اوپر اسی کے سینٹر برابر میں سدرۃ المنتہا ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اس سب کے باوجود پوچھا اس کا تقدس، اس کی حرمت، کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی حرمت اور تقدس ہے؟ سیابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ جانتا ہے یا اس کو رسول جانتا ہے، میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس خانہ کعبہ کے تقدس، اس کی حرمت، اس کے تقدس سے بھی زیادہ حرمت اور تقدس کس کی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کس کی؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان کی عزت، اس کی مال کی عزت، اس کی حرمت، اس کی تقدس، اس کی عزت اللہ تعالیٰ کو اس خانہ کعبہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا۔ جس نے ایک مسلمان کی عزت کو خراب کیا، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت کے اندر کمی کرنے کی کوشش کی، اس نے گویا کہ بیت اللہ کو کیا کیا؟ ڈھا دیا، اس نے بیت اللہ کو گرا دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے میرے دوستوں، جو آج میرے اور آپ کے لیے ایک مشغلہ ہے، ایک مشغلہ ہے۔ کسی کی عزت کو خراب کر دینا، کسی کے عیب بیان کر دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کر دینا، محفل کے اندر کسی کو تانا دے دینا۔ میں نے تو محفل کے اندر اس کو ایسا ذلیل کیا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، فخری طور پر ہم کہتے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا فلاں، میں نے محفل کے اندر اس کو ذلیل کر دیا، اس کو تانے دیے۔ حالانکہ حضور کیا فرما رہے؟ لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا نہیں دیتا، ولا باللعان، مومن لعنت نہیں کرتا، ولا الفاحش، مومن بے حیائی کے کام نہیں کرتا، ولا البذی، مومن بدگوئی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں دوستوں۔ تو یہ چار چیزیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ ایک مومن کے اندر یہ چار چیزیں نہیں، اس کی زندگی کے اندر چار چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، اس کا تقدس، کوئی جان مال عزت، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے میرے دوستوں، بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آج ہم یہاں دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت، اس کی نقص کو، اس کے عیب کو بچائیں گے، چھپائیں گے، اس کی عزت رکھیں گے، حدیث و بات کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی کا ایک عیب چھپاتا ہے، ایک نقص چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ اندازہ لگا ہے کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے 70 عیبوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، جو دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپاتا ہے، ایک نقص کو چھپاتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، کچھ نقص ہوتا ہے، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، پوری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عیبوں سے پاک، گناہوں سے پاک، معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہے۔ باقی ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نقص ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عیب یا نقص بتانا بھی ہے تو خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو تنہا کر کے، اکیلے تنہا کر کے اس کو رکھ کر کے بتایا جائے بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، اس کو دور کر لیں۔ اس لیے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔
जिस तरह मोमिन आईना दूसरे को बताता है कि तेरे अंदर ये ऐब है, इसी तरह मोमिन की मिसाल दी कि मोमिन भी वही मोमिन है जो अगर अपने मुसलमान भाई दोस्त अहबाब यार की ऐब अगर वो है उसके अंदर, उसको तन्हाई के अंदर बताए कि तेरे अंदर ये कमी है, लोगों के सामने ना बताए, लोगों के अंदर डंडोरा न पीटे। अगर डंडोरा पीटेगा उसकी इज्जत पर हर्फ आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अपने मुसलमान भाई की इज्जत को खराब किया उसने गोया के काबा को डाल दिया, उसने गोया के काबे को डाल दिया। मेरे दोस्त, कितना बड़ा जुर्म, अल्लाह की कितनी बड़ी नाराजगी का सबब है कि काबे की वैसे भी हुर्मती कितनी बड़ी लानत है, कितनी बड़ी गुनाह की बात है, लेकिन हुजूर फरमाया ने काबे को ढा दिया, उसने गिरा दिया किसी एक मुसलमान भाई की इज्जत को खराब करने के लिए। जो हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी, हजूर ने क्या फरमाया? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसल मुमिनु बित्तान, एक मोमिन जो है वो ताना देने वाला भी नहीं होता, वला बिल्लिआन, वो लानत करने वाला भी नहीं होता, वलल फाहिशी, वो बेहयाई फहाशी के काम करने वाला भी नहीं होता, वलल बज़ी, और वो बदगोई बदअखलाकी करने वाला भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें चारों गुनाहों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की रज़ा की तौफीक अता फरमाए। खुद पढ़ लीजिए।